حضرات گرامی، دوستی کا معیار مقرر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ بندے کی دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی اگر آپ اچھے دوست بنائیں گے تو یقیناً وہ اس دنیا میں بھی آپ کی جو ہے وہ ہمیشہ بھلائی سوچیں گے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ آپ کے لیے کار ثواب اور فائدہ مند ہوں گے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ برے دوست بنائیں گے تو یقیناً وہ اس دنیا میں بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ آپ کے نقصان کا ہی جو ہے سبب بنیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنا ایک معیار بنانا چاہیے کہ دوست جب بھی بنائیں وہ بنائیں کہ جس کے ساتھ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ہو۔ دنیا کا فائدہ تو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اصل فائدہ وہ ہے جو بندے کو آخرت میں ہو۔ اس لیے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دین سے مراد طریقہ ہے، یعنی جس طرح اس کے دوست کا طریقہ، رویہ اور لہجہ اور انداز اس دنیا میں رہنے بہنے کا ہوگا، وہی انداز اس کا بھی ہوگا۔ اور یاری دوست کی جو رنگت ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ بندے پر اثر کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ حضرت انسان کو نیک سیرت اور ہمیشہ اچھے جو ہے وہ دوست بنانے چاہیے۔ اس کا اسے جو ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور اگر برے دوست بنائے گا تو پھر اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ یہاں پر حضرت امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک بات نقل کی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دوست ہوتے ہیں نا وہ دیکھ کر بنایا کرو، کیونکہ وہ اس دنیا میں اور آخرت میں تمہاری کھیتی ہیں۔ تم جس طرح کے دوست بناؤ گے پھر فائدہ بھی اور نقصان بھی تمہیں اسی طرح کا ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہے کہ دوستیوں کا یہ قول ہے کہ وہ فرمائیں گے فَمَا لَنَا مِنَ الشَّافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، یعنی دوستگی کہیں گے کہ آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا گہرا دوست ہے۔ گہرے دوست سے مراد ہے کہ ایسا دوست کہ جو ہمیں بچا سکے اس جہنم کی آگ سے۔ کون بچائے گا؟ جب بنائے ہی برے دوست ہیں۔ اور اگر نیک سیرت اور عالم دین دوست بنائے جائیں تو پھر یقیناً وہ ان کی مدد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں ایسے دوست بنانے چاہیے کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہو اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہو۔ اور یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہوں گا، آپ کی گوش گزار کروں گا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ما احدث عبد اخاء فی اللہ الا احدث اللہ لہ درجۃ فی الجنہ، یعنی بڑی کمال کی حدیث مبارکہ اگر آپ یاد رکھیں، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی دوست کوئی بھائی بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درجہ بنا دیتا ہے، اور وہ دوست نیک ہونا چاہیے، یعنی جو اس کی دنیا میں بھی جو ہے وہ بھلائی کا سبب بنے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ بھلائی کا سبب بنے۔ اس لیے ہمارے صوفیہ اکرام جو بزرگان دین تھے ان کا یہ معیار تھا، ان کا جو ہے یہ انداز تھا، سمجھ لیں کہ یہ ان کی زندگی کا جو ہے وہ ایک تجربہ تھا کہ وہ زیادہ دوست نہیں بناتے تھے، مگر صرف اسی کو دوست بناتے تھے کہ جس کے بارے میں وہ جان لیتے کہ یہ دوستی کا حق ادا کرنے والا ہے، صرف اسی کو دوست بناتے،
اور کسی کو دوست نہ بناتے۔ اور میاں صاحب نے تو کمال کر دیا، آپ نے فرمایا کہ نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ تم جو ہے وہ دوست بناتے چلے جاؤ، پتہ ہی نہیں ہے جو ہے وہ یہ دوست اچھا ہے برا ہے، تم جو ہے وہ برے بھی دوست بناتے جا رہے ہو، ان کے رنگ میں جو ہے وہ رنگتے جا رہے ہو، اور یہ تمہارے لیے جو ہے دنیا کا بھی جو ہے وہ گھاٹے کا سامان ہے اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے میاں صاحب نے کیا کمال جو ہے وہ شعر کہا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے اون ہزاراں۔ اور برے بندے کی مثال دی ہے کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنکاں پین ہزاراں۔ یعنی اس میں بڑا ایک اہم نقطہ اور سبق ہے بندے کے لیے، حضرت انسان کے لیے، اگر وہ سمجھے تو۔ وہ فرماتے ہیں کہ نیک بندے کی دوستی اور صحبت اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک عطار کی دکان ہوتی ہے، خوشبوؤں والے کی دکان ہوتی ہے، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے نا، آپ کوئی چیز خریدیں گے بھی نا، پھر بھی جو ہے وہ آپ جب وہاں سے نکلیں گے تو آپ کے پاس بھی بندے کو خوشبوئیں ہی آئیں گی۔ اور فرمایا برے جو ہے وہ دوست کی، برے آدمی کی صحبت کیسی ہے؟ فرمایا کہ اس کی صحبت کا اثر یہ ہے کہ جس طرح بندہ لوہار کی دکان پہ چلا جائے تو وہاں پر اگر بیٹھے تو کپڑے جتنے مرضی سمیٹ لے، کوئی نہ کوئی چنگیاری جو ہے وہ بندے کے کپڑوں پر پڑ جائے گی۔ فرمایا نقصان ہی ہمیشہ ہوگا۔ اور اس دوستی کے بارے میں ایک بات مجھے یاد آئی، امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں مکاشفۃ القلوب میں آپ ایک بات بڑی خوبصورت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، میں نے ان کو کہا کہ یا حضرت، اے آل رسول، ہمیں کوئی نصیحت ہی فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد محترم سے 3 ادب والی باتیں سیکھی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، جو برے دوست کو ہمیشہ اپنے پاس بٹھاتا ہے نا، یا یوں سمجھے کہ جو برے دوست بناتا ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا، یعنی ان کی صحبت، ان کی رنگت اس پر اثر کر کے رہے گی اور وہ بھی اس کو برا بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی برے بندے کی صحبت میں اگر آ جائے بندہ تو وہ بھی بچ نہیں سکتا۔ اور دوسری نصیحت جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ جو بری جگہ پہ جاتا ہے نا، اس پر ہمیشہ یا کبھی نہ کبھی تہمت ضرور لگے گی۔ یعنی جو بندہ بری جگہ پر جاتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ محفلوں میں، بری محفلوں میں بیٹھتا ہے، اس پر برائی کی تہمت ضرور لگے گی، حالانکہ وہ یہ کام نہ بھی کر رہا ہو، لیکن لوگ دیکھیں گے کہ بھئی یہ بری محفل میں بیٹھا ہے، اس لیے وہ اس پر جو ہے وہ اس کام کی، جو کام اس نے نہیں بھی کیا لیکن اس مجلس میں بیٹھا ہے، تو اس برے کام کی تہمت ضرور لگے گی اس پہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسری بات جو میں نے اپنے والد محترم سے سنی ہے نا، انہوں نے کہا کہ جو اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکے وہ شرمندہ ہو رہے گا ہمیشہ۔ یعنی وہ بندہ جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتا وہ شرمندہ ہی رہتا ہے، یعنی ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات کسی کو کر دی، بعد میں سوچا کہ یار یہ بات تو مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی اس جگہ پہ، یہ تو بہت برا ہوا، اس لیے وہ تعلقات جو ہے وہ اپنے خراب کرے گا۔
اور معاشرے میں ہر بندے کو اپنے خلاف کرے گا، اسی زبان کی جو ہے وہ بدولت۔ اسی لیے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک چیز دو جبروں کے درمیان ہے، یعنی کہ زبان، اور فرمایا جو 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ ان 2 باتوں کی لجپال آقا نے فرمایا کہ مجھے ضمانت دے دو کہ تم ان کی حفاظت کرو گے۔ فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ بہت اہم باتیں ہیں دوستی کے معیار کے حوالے سے، اس لیے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو دیکھتے ہوئے اسی طرح کے دوست بنانے چاہیے کہ جو ہمیں ان جگہوں پر فائدہ دیں، اور حقیقی فائدہ وہی ہے جو آخرت میں بندے کو بندے سے مل جائے۔ تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبتوں والے دوست عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ۔